بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر قیادت کے دعووں کے مطابق محکمہ صحت سندھ کا معیار عالمی صحت کے اداروں کے مطابق نتیجہ یہ ہے کہ دائی کی پوسٹ پر مردوں کی تقرریاں اور بھرتیاں جنگ دنیا میں کسی جگہ ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں علاج معالجے کے سرکاری نظام کے بجٹ پر جو پہلے ہی کم ہے اسے مزید کم کیا جا رہا ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑے ہوئے حالات اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آج کی صحت ڈائری میں گفتگو کا آغاز دنیا میں یہودیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل کی توسیع پسندانہ عزائم کے لیے انسانیت دشمن ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے شروع کی جانے والی برادر ہمسایہ ملک ایران پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ کا ایران کی جانب سے الحمدللہ خلوص سے اللہ اکبر کے عملی نعرے کے ساتھ جو جواب دیا ہے، اس نے سپر طاقت امریکہ کو ناک و چنے چبوا دیے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہود و ہنود کفار و مشرکین لرزہ براندام ہے، بلکہ وہ اسلامی ممالک جو اللہ کی جانب سے عطا کردہ نعمتوں کو فراموش کر کے اللہ کے حکم کے برخلاف یہود و نصارہ کو دوست بنا کر انہیں اپنا محافظ تصور کر چکے تھے، وہ بھی غلبہ اسلام کے آغاز میں ہی اپنی غلط پالیسیوں کی اصلاح کی جانب مائل نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تاریخی اسلامی منافقت کو بھی حالیہ اسلامی قیادت کو پیش نظر رکھنا ہوگا، اور مورخ یہ بھی لکھے گا کہ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کو شہید کرانے والے ٹرمپ کو نوبل پرائز دینے کی تجویز کس اسلامی ملک کے غیر قانونی وزیر اعظم کی جانب سے پیش کی گئی تھی؟ یہ سب وطن عزیز پاکستان میں اس عالمی لاقانونیت کا شاخسانہ ہے کہ سندھ کی طرز پر اب وفاق اور پنجاب میں بھی آج سرکاری ملازمتوں کے نیلام کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب حالیہ جنگی صورتحال کو جواز بنا کر پرانی قیمتوں پر خریدے گئے تیل کو نئی بلند ترین قیمتوں پر فروخت کر کے موجودہ وزیر اعظم نے پہلے ہی غربت، بے روزگاری، مہنگائی اور بیجا ٹیکسوں کے بوجھ تلے عوام کی جیبوں پر مزید ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ موقف ہمارا نہیں بلکہ موجودہ وزیر اعظم جب قائد حزب اختلاف تھے تو ان کا یہ موقف رہا ہے۔ تیل کی قیمتوں پر اضافے کے لیے یہی موقف ان کا ہمیشہ ہوتا تھا۔ اب اس حالیہ جنگ میں حکومت کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں تو تعلیمی اداروں کو بند کر کے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو مکمل فیس وصول کرنے کا خصوصی استثناء بھی دے دیا گیا ہے۔ سرکاری صحت کے بجٹ میں بھی تخفیف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، بلکہ حکومت سندھ نے پہلے کوارٹر میں یہ تخفیف عملاً کر بھی دی ہے۔ ان دونوں بنیادی حساس شعبوں میں پہلے ہی بجٹ کا حجم غریب عوام کی ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتا ہے۔ پنجاب اور سندھ میں یہ دونوں شعبے حکومت تیزی سے ٹھیکوں پر دینے کے عملی اقدامات کے ساتھ ساتھ
بڑے بڑے ترقیاتی صحت اور تعلیم کے منصوبوں کا آغاز کر کے سرکاری صحت اور تعلیم کے اداروں کی نجکاری اور دوسری جانب عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں کے فنڈ سے تعمیراتی منصوبوں کا سہولیات وسیع کرنے کے دعوے کے ساتھ خود ان دونوں سہولیات سے جان چھڑوا کر آخر کس پالیسی پر عمل پیرا ہے، اس کا فیصلہ آپ خود تضادات پر مبنی ان اقدامات سے کر سکتے ہیں۔ پھر حکومت سندھ کا سب سے بڑا صوبے کا تدریسی سول اسپتال کراچی، جو خلاف قانون نااہل انتظامیہ کی جانب سے صوبائی حکومت کی ساکھ کو روز بروز مسلسل کمزور کرنے کا باعث بنا ہوا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ وفاق کے جناح اسپتال کراچی کے طرز پر سول اسپتال کراچی میں پروفیسر طارق محمود اور چھابرا صاحب کے طرز کا بورڈ آف گورنرز کے ذریعے نظام سول اسپتال کی کرپشن اور بدعنوانی کے نظام کو بدلنے کے خواہاں ہیں، تو نمائشی وزیر صحت و بہبود آبادی عام دیکھی قوتوں کی پالیسی کے مطابق مذکورہ لاقانونیت کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کو جاری رکھنے اور موجودہ انتظامیہ کو برقرار رکھنے میں دلچسپی رکھتے ہوئے بتائی جاتی ہیں، جس کا ایک مستند ثبوت ہسپتال میں کینسر کے مرتے مریضوں کی ادویہ میں کروڑوں روپے کے مبینہ خرد برد کا وہ اسکینڈل ہے جس پر ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر خالد کے مطابق انہوں نے وزیر صحت کے حکم پر ایف آئی آر بھی درج کروائی، اور ایف آئی آر میں یہ بھی کہا کہ مذکورہ اسکینڈل کی تحقیقات میں جاری کینسر کے مریضوں کی مفت ادویہ کے اعداد و شمار میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن واقعے میں ملوث نیاز احمد خاصخیلی کے مطابق جب اینٹی کرپشن میں مذکورہ کیس کی تحقیقات گئیں تو رقم بڑھنے کے بجائے مزید گھٹ گئی۔ آج سندھ کے مظلوم عوام وزیر صحت سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کی مفت ادویہ کا حکومتی اسکینڈل منطقی انجام تک پہنچائے بغیر زیر التوا کیوں ہے؟ پھر اس میں ملوث دو ملزمان میں سے ایک ملزم کو ریلیف دینا اور دوسرے ملزم اقبال چنّا کو کیوں ریلیف نہیں دیا گیا ہے؟ یہ امتیازی اقدام کس بنا پر کیا گیا ہے؟ ناظرین، باب الاسلام سندھ میں محکمہ صحت سندھ سمیت دیگر محکموں میں جمع داروں کی اسامیاں اور محکمہ صحت میں مارچری اٹینڈنٹ کی غیر مسلم اقلیت کے لیے مختص ہیں، لیکن ماضی میں بھی اور آج بھی ان اسامیوں پر اشرافیہ کی مداخلت اور سفارش پر مسلم سینیٹری ورکرز کی بھرتی اور ایڈجسٹمنٹ کے بہانے کچھ عرصے بعد انہیں دیگر اسامیوں پر منتقل کرنے کی جو خلاف قانون روایت موجود ہے، اور یہ اقدام قانون کے مطابق کیڈر چینج کا سنگین جرم ہے، لیکن اب تو حد یہ ہو چکی ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں 1 سے 4 گریڈ کی اسامیوں پر حالیہ بھرتی میں ضلعی صحت افسر مٹھی نے ضلع میں 907 مختلف اسامیوں کو پر کرتے ہوئے صرف خواتین کے لیے مخصوص اسامی دائی کی نشست پر مردوں کو بھرتی کر کے خلاف قانون بھرتیوں کی ایک ایسی نئی تاریخ رقم کر دی ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کو یوم آزادی کے موقع پر ڈی ایچ او مٹھی کو ستارہ امتیاز دینا چاہیے، جبکہ محکمہ صحت کے میڈیکو لیگل کے شعبے میں خواتین کے لیے خواتین کے ایم ایل او ہونا ضروری ہے، اور مرد ایم ایل او کو سخت طور کے اوپر اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ کسی بھی خاتون کا معائنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر 1 سے 4 گریڈ کی حالیہ اسامیوں کی بھرتی میں چند سال پہلے جمع کرائی جانے والی درخواستوں پر حالیہ بھرتیوں میں زر کے زور پر اس میں نئے امیدواروں کو جس انداز سے بھرتی کر کے اربوں روپے سمیٹنے کا یہ ایک الگ مبینہ مالی اسکینڈل ہے، اس تمام لاقانونیت کی اعلیٰ سطحی تحقیقات محکمہ صحت کے حوالے سے انسانی جانی
اور صحت کے ضامن ادارے میں دنیا بھر میں کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بلاول زرداری محکمہ صحت سندھ کے انتظامی ڈھانچے اور کارکردگی کو عالمی سطح کا قرار دینے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ جن افسران کی خود تحقیقات ہونا چاہیے، ایسے افسر کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین یا سربراہ مقرر کرنا بلی کو دودھ کی رکھوالی کی ذمہ داری سونپ دینے کے مترادف ہے۔ پہلے آپ ہماری اسکرین پر تحقیقات کا سرکاری حکم نامے کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے عکس ملاحظہ کیا جس کے مطابق سینئر ڈینٹل سرجن BS19 ڈاکٹر مجیب الرحمان، جو ایڈیشنل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے لیاقت یونیورسٹی ہسپتال میں تعینات ہیں، ان کے خلاف ہراسگی کے سنگین الزام کی تحقیقاتی کمیٹی DG ہیلتھ ڈاکٹر وقار محمود میمن کی سربراہی میں تشکیل دی گئی ہے، جو محکمہ صحت سندھ کی تاریخ میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر سے تعلق رکھنے والے پہلے DG ہیلتھ ہیں جن کی مذکورہ عہدے پر نامزدگی قواعد و ضوابط کی کھلی سنگین خلاف ورزی ہے۔ پھر ڈاکٹر وقار محمود میمن سنگین الزامات کی زد کے حامل ایک ایسے افسر ہیں جنہیں فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف سنگین الزامات کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے تحت ہونا چاہیے۔ سینئر ڈینٹل سرجن ڈاکٹر مجیب الرحمان کی انتظامی پوسٹ پر تعیناتی از خود نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی نہ صرف کھلی خلاف ورزی ہے، لہٰذا ان کو بغیر معطل کیے ان کے خلاف تحقیقات کے حکم نامے کا اجرا کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگھی کے خلاف محکمہ صحت کی مافیا نہ صرف مکمل طور پر فعال ہے بلکہ مسلسل انہیں ناکام بنانے اور انہیں بددل کر کے ان کے موجودہ منصب سے ہٹانے کی سازش پر پورے زور و شور سے عمل جاری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، وقت ختم ہوا۔ انشاءاللہ کل خصوصی رپورٹ میں مزید تحلقہ خیز انکشافات۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام با افواج پاکستان پائندہ باد۔